السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قانون شریعت میں کا ویڈیو ریکارڈ نمبر 3 کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس چینل میں اچھی چیز آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو آج ہم لوگ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی خالقیت، وجوب وجود کے معنی۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی موجود ہے، موجود ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، عدم کہتے ہیں کہ نہ ہونا، یعنی اللہ کا نہ ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ، عقیدہ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں، پوری دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ رب العالمین کے علم سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ چیز موجود ہو یا معدوم ہو، چاہے ممکنات میں سے ہو یا محال میں سے ہو، چاہے کلی میں سے ہو یا جزئی میں سے ہو، سب کو ازل میں جانتا تھا۔ ازل کہتے ہیں اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ازل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ ابد کہتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہ ہو، وہ ہمیشہ سے جانے گا، ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ اب دیکھیے دنیا کا حالات، دیکھیے دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا، کیسا تھا، ابھی کیسا ہے، اور قیامت تک کیا کیا چیزیں بدلے گی۔ تو چیزیں بدلے گی، دنیا کی چیزیں بدلے گی، رب العالمین کا علم نہیں۔ اگزامپل، مثال کے طور پر یوں بھی لے لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، اور پھر بڑھاپے میں پھر اس کی شکل و صورت کیسی ہو جاتی ہے۔ تو چیزیں بدلتی ہیں لیکن رب العالمین کا علم نہیں بدلتا کہ یہ بچپن میں کیا کرے گا، جوانی میں کیا کرے گا، بڑھاپے میں کیا کرے گا، کیا کرے گا نہیں کرے گا، ان کا علم رب العالمین کو ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے۔ انسان کے دل میں کیا خطرات ہے، کیا وسوسہ ہے، رب العالمین اس سے بھی باخبر ہے۔ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، رب العالمین کے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور بروں پر ناراض۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مشیت الہی کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ہوتا ہے رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس میں چاہے تو بندہ چاہے اچھا کرے، اب اس میں رب العالمین اپنے بندوں کو ایک طرح کا اختیار بھی دیا ہے، چاہے تم اچھا کرو یا برا کرو، اچھا کرو گے تو تمہیں جنت میں دیا جائے گا، اور اگر برا کرو گے تو اللہ کی قہر و غضب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لہذا
رب العالمین ہم سبوں کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت، اچھا آگے والی چیز آپ کو یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، واجب الوجود یعنی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی قدیم ہے، موجود ہے۔ اب یہاں پر آئی بات خدا تعالیٰ کی قدرت، عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، تو ممکن کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال کے طور پر ایگزامپل آپ کو اگر کہا جائے کیا رب العالمین اس پوری دنیا کو ایک سوئی کے ناکے میں سما سکتا ہے کیا؟ تو ہمارا اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہوگا کہ رب العالمین ہر ممکن پر قادر ہیں، وہ ایک سوئی کے ناکے میں بھی پوری دنیا کو اس پر بھی سما سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے، گویا اس نے خدا کا انکار کیا، الوہیت کا انکار کیا۔ عقیدہ خیر و شر، خیر کہتے ہیں اچھائی کو، شر کہتے ہیں برائی کو، کفر و ایمان، طاعت و عصیان، طاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، عصیان کہتے ہیں نافرمانی کو۔ طاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ اب خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ اب جو انسان خیر کرے گا، فرما برداری کرے گا، اچھا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب عطا فرمائے گا، اور جو کفر میں مبتلا رہے گا، عصیان یعنی نافرمانی کرے گا، رب العالمین کی بے شمار نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رب العالمین کا نافرمانی کرتا ہے، تو پھر رب العالمین کے قہر و غضب میں مبتلا ہوگا۔ عقیدہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، حقیقت میں روزی دینے کا کام کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ جو فرشتہ پہنچاتے یا کسی نبی کی وجہ سے پہنچتا ہے تو پھر یہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، دعا ہے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، کون؟ رب العالمین۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ مکمل کتاب ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے چینل سے جڑنے کی کوشش کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ کا ایک لائک میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، ضرور لائک سے بھی نوازیے۔ السلام علیکم۔